آئیے سندھ کی ان گمنام سلطنتوں کی کہانی سنتے ہیں جنہیں تاریخ میں اکثر بھلا دیا جاتا ہے۔ سندھ کی تاریخ کا سوچیں تو اکثر باہر سے آئے حملہ آور ہی یاد آتے ہیں نا؟ عرب، غزنوی، مغل، یہ سب باہر کی طاقتیں تھیں جو دور بیٹھ کر حکومت کرتی تھیں۔ لیکن کئی صدیوں تک سندھ پر اس کی اپنی ہی مٹی کے لوگوں نے حکومت کی تھی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1024 میں سومرا خاندان سے، جو یہیں کے سرداروں کا قبیلہ تھا۔ پورے 300 سال تک انہوں نے غزنویوں اور دہلی سلطنت جیسی بڑی طاقتوں کو روکے رکھا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کیسے بچے رہے؟ ان کا سب سے بڑا ہتھیار کوئی فوج نہیں بلکہ خود سندھ کی سرزمین تھی۔ حملہ آور فوجیں یا تو تھر کے ریگستان میں پھنس جاتے، یا دریائے سندھ انہیں روک دیتا، یا پھر ڈیلٹا کی دلدل میں دھنس جاتے۔ گوریلا جنگی چالوں سے وہ نہ صرف بچے رہے بلکہ انہوں نے سندھی شناخت کو بھی مضبوط کیا۔ ان کے بعد آئے سما حکمران، اور ان کے ساتھ ہی سندھ کے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اپنی دارالحکومت ٹھٹھا کو عالمی تجارت کا ایک بڑا مرکز بنا دیا۔ ذرا سوچیں، یہاں کے بازار اعلیٰ قسم کی کپاس اور نیل کی برآمدات سے بھرے رہتے تھے، اور دور دراز ملکوں سے قیمتی سامان آتا تھا، جیسے ایران کے مشہور قالین۔ سچ پوچھیں تو یہ عالمی تجارت کا ایک سنگم تھا جس نے جنوبی ایشیا کو دنیا سے جوڑ دیا تھا۔ اور ان کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے شاندار مکلی کا قبرستان۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جو 10 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہے، اور ایک یونیسکو عالمی ورثہ بھی ہے۔ کچھ عرصے بیرونی حکمرانی کے بعد مقامی کلوڑا خاندان اقتدار میں آیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانا تھا، جس نے زراعت کو نئی زندگی دی۔ لیکن ان کی حکمرانی ایک عجیب تضاد کا شکار تھی۔ معاشی خوشحالی تھی پر سیاسی گرفت کمزور تھی۔ اسی کمزوری کی وجہ سے تالپوروں کو ابھرنے کا موقع ملا، جو سندھ کے آخری آزاد حکمران بنے۔ وہ فن اور شاعری کو تو فروغ دے رہے تھے، لیکن ایک نئی طاقت یعنی انگریزوں کی نظریں سندھ پر تھیں۔ اور پھر 1843 میں ان کے روایتی ہتھیار برطانوی فوج کی جدید بندوقوں کا مقابلہ نہ کر سکے، اور یوں سندھ میں 800 سالہ مقامی حکمرانی کا ایک المناک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر خاندان نے سندھ کی تاریخ اور شناخت پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی تاریخ آج ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے: کوئی بھی ثقافت اپنی شاندار روایات اور مستقبل کی ضروریات میں توازن کیسے پیدا کرے؟